اس وقت میں 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ ایک عام سا لڑکا، مگر زندگی کے کئی رازوں سے ناواقف تھا۔ ہمارا گھر ایک گلی میں تھا جہاں سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ہماری گلی کے شروع میں میری ماں کی پکی سہیلی رہتی تھی جن کو ہم خالہ کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ میری سگی خالہ نہیں تھی، مگر ہم لوگ انہیں بچپن سے خالہ کہہ کر پکارتے تھے۔ خالہ کے 4 بچے تھے۔ ان کے شوہر باہر کے ملک میں کام کر رہے تھے۔ وہ ہر سال 1 مہینے کے لیے آتے تھے اور جاتے ہوئے ہمیشہ اپنی بیوی کو ایک نیا مہمان تحفے میں دے جاتے۔ نیا مہمان مطلب نیا بچہ۔ یہ بات محلے میں ہنسی مذاق کا حصہ بن گئی تھی، مگر حقیقت یہی تھی کہ ان کی فیملی بڑھتی جا رہی تھی۔ خالہ کی شخصیت بہت نرالی تھی۔ لمبے قد کی، گوری رنگت، چوڑی آنکھیں اور ہمیشہ خوشبو سے مہکتی ہوئی۔ وہ بات کرتی تو آواز دور تک سنائی دیتی تھی۔ اکثر میری ماں انہیں ہنس کر ٹوک دیتی، کہتی آہستہ بولو، بچہ سن لے گا، تو آنٹی مسکرا کر جواب دیتی، ارے باجی یہ تو ابھی بچہ ہے، اس کو کیا سمجھ آئے گی۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں اس عمر تک پہنچ چکا تھا جہاں سن کر دل میں ہلچل پیدا ہو رہی تھی۔ میں اکثر شام کو اپنا ہوم ورک اسی کمرے میں کرتا تھا جہاں امی اور خالہ بات کرتی تھیں۔ خالہ کی باتیں کبھی کبھار عام گھریلو معاملات سے نکل کر ذرا نازک موڑ پر آ جاتیں۔ وہ اپنے شوہر کے بارے میں ایسے جملے کہتیں جن میں ہلکی مسکراہٹ اور شرارت چھپی ہوتی۔ میں خاموشی سے اپنی کتاب پر نظریں جمائے ان کی باتوں کو سن رہا ہوتا۔ اسی دوران اسکول میں ایک نیا لڑکا آیا۔ اس لڑکے کا نام یاسر تھا۔ پہلے دن سے ہی سر نے اسے میرے ساتھ بٹھا دیا۔ شروع میں تو ہم دونوں کے بیچ تکلف رہا، مگر چند دنوں میں ہم اچھے دوست بن گئے۔ یاسر مجھ سے 2 سال بڑا تھا اور تجربے میں بھی بہت آگے تھا۔ وہ مجھے عجیب باتیں بتاتا اور ایک دن ہنستے ہوئے کہنے لگا، یار یہ سب باتیں پڑھنے سے نہیں آتیں، ایک دن پریکٹیکل کرنا پڑے گا۔ میں ہنس کر رہ گیا، مگر اس کے الفاظ میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں اتر چکے تھے۔ پھر ایک دن محلے میں ایک ہلچل پیدا ہوئی۔ گلی کے کونے والے گھر میں چوری ہوئی۔ سب لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ اسی شام خالہ ہمارے گھر آئی۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے امی سے کہا، باجی آج دل بڑا ڈر رہا ہے۔ دیور دیورانی اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، دونوں بڑے بیٹے بھی ان کے ساتھ ہیں۔ گھر پر بس میں ہوں اور میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی 3 اور 2 سال کے ہیں۔ اگر آج رات چور آیا تو میں تو ڈر کے مارے آواز بھی نکال نہیں سکوں گی۔ امی نے ہنستے ہوئے کہا، ارے یہ تو خود ابھی بچہ ہے، یہ تیری کیا حفاظت کرے گا۔ خالہ فوراً بول پڑی، باجی اب یہ بچہ تھوڑی ہے، یہ تو جوان ہو چکا، اس کی تو داڑھی کے بال بھی آنے لگے، کم از کم اگر کوئی آ بھی گیا تو یہ شور مچا کر سب کو بلا لے گا۔ امی نے میری طرف دیکھا تو کہنے لگیں، ٹھیک ہے بیٹا، آج رات تم خالہ کے گھر جا کر سو جانا، انہیں حوصلہ دینا، ڈرنے نہیں دینا۔ میں نے آہستہ سے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ خالہ فوراً خوش ہوئی، کہنے لگی تو پھر ابھی چلتے ہیں۔ میں نے جلدی سے اپنا نائٹ سوٹ اور کچھ کتابیں اٹھا لیں۔ خالہ نے امی سے کہا، کل صبح یہ میرے گھر سے اسکول چلا جائے گا، آپ پریشان نہ ہونا۔ خالہ کے گھر میں پہلے بھی سینکڑوں بار آنا جانا ہوا تھا، لیکن آج کا ماحول بالکل الگ تھا۔ گھر میں سناٹا تھا، بڑے بیٹے نہیں تھے، دیور اور دیورانی بھی نہیں، صرف خالہ اور ان کے 2 چھوٹے بچے تھے۔ کچن سے خوشبو آ رہی تھی۔ خالہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے بیڈ روم میں لے آئی۔ بیڈ پر ایک طرف بچوں کے لیے جگہ بنائی اور دوسری طرف میرا تکیہ اور چادر رکھ دی۔ مسکرا کر خالہ کہنے لگی، آج تم میرے ساتھ سو جانا،
مجھے ڈر نہیں لگے گا۔ ہم کچن میں گئے، چاروں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد میں کمرے میں آ کر اپنی پڑھائی کرنے لگا۔ خالہ کچن میں کام کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ دودھ کے 2 فیڈر بھر کر بچوں کو دینے آئی تاکہ بچے پی کر سو جائیں۔ اس وقت ٹی وی عام گھروں میں کم تھا، مگر خالہ کے گھر میں ٹی وی موجود تھا۔ میں نے ٹی وی آن کر لیا۔ ٹی وی پر ڈرامہ چل رہا تھا۔ ہم چاروں مل کر ڈرامہ دیکھنے لگے۔ خبریں شروع ہوئیں تو خالہ نے کہا، چلو اب سونے چلتے ہیں۔ میں بیڈ پر آیا تو خالہ نے کہا، کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند کر لو، کنڈی بھی لگا دو۔ میں نے کہا گرمی بہت ہو جائے گی، مگر وہ نہیں مانی اور خود اٹھ کر دروازہ اچھی طرح بند کر کے اسے کنڈی لگا دی۔ ہم ابھی لیٹے ہی تھے کہ باہر سے کوئی ہلکی آہٹ سنائی دی۔ خالہ فوراً میرے قریب آ گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، خالہ کوئی بات نہیں، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ پہلے تو وہ ڈر گئی، پھر کہنے لگی رکو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر باہر چلنے لگی۔ دوسرے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ڈنڈا تھا۔ دروازہ کھول کر ہم باہر نکلے تو دیکھا کہ صحن میں ایک بلی بیٹھی ہے جو ہمیں دیکھ کر بھاگ گئی۔ ہم دونوں ہنس پڑے۔ واپس آ کر خالہ کچھ ریلیکس ہوئی، لیکن کمرے میں بہت گرمی تھی۔ میں نے مذاق میں کہا، خالہ میں تو کپڑے ہلکے کر کے سونے والا ہوں۔ میری بات سن کر خالہ مسکرا کر کہنے لگی، تم ایک چادر لے آؤ، دھوتی بنا کر پہن لو۔ خالہ کے کہنے پر میں نے چادر کو ویسے ہی لپیٹ لیا۔ خالہ کہنے لگی، میں ذرا نہا کر آتی ہوں، پسینہ بہت آ رہا ہے۔ خالہ نہا کر واپس آئی تو بچے سو چکے تھے۔ اب کمرے میں ایک عجیب خاموشی تھی اور کہانی کا اصل موڑ شروع ہونے والا تھا۔ خالہ نہا کر آئی تو ان کے بال بھیگے ہوئے تھے۔ خوشبو سے پورا کمرہ مہک اٹھا۔ انہوں نے آتے ہی بچوں کو ذرا سنبھالا، کمل درست کیا اور میرے قریب آ کر بولیں، بیٹا ذرا سا سائڈ پر ہو جاؤ، بیچ میں جگہ بنا دو، میں بچوں کے درمیان نہیں لیٹنا چاہتی، بچے رات کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ میں تھوڑا سائڈ پر ہوا۔ خالہ آ کر میرے اور بچوں کے درمیان میں لیٹ گئی۔ کمرے کی روشنی ابھی جل رہی تھی۔ خالہ نے آہستہ سے کہا، روشنی بند مت کرنا، مجھے اندھیرے میں ڈر لگتا ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، خالہ آپ تو بڑی بہادر ہیں، پھر یہ ڈر کیسا؟ میری بات سن کر خالہ مسکرانے لگی، کہنے لگی بہادر تو ہوں، لیکن چوری کا واقعہ ہو جائے تو عورت کا دل گھبرا جاتا ہے۔ میں ان کی طرف کروٹ کر کے لیٹا ہوا تھا۔ پسینے اور نہانے کے بعد کی نرمی نے کمرے کا ماحول اور بھی عجیب کر دیا تھا۔ وہ اپنی چادر ذرا سنبھال کر لیٹی، مگر کمر کے پاس سے چادر تھوڑا سا ہٹ گئی تھی۔ میں نظریں بچا کر کبھی دیوار دیکھتا، کبھی پنکھے کو دیکھتا، مگر دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ خالہ نے میری طرف دیکھا، کہنے لگی کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ اگر خالو یہاں ہوتے تو آپ کو یہ ڈر نہ لگتا۔ خالہ مسکرا کر بولی، ہاں بالکل، اور اگر ہوتے تو مجھے یوں کسی کو بلانا نہ پڑتا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف پنکھے کی ہلکی آواز تھی۔ بچے گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، خالہ اگر آپ کو ڈر لگے تو آپ میرا ہاتھ پکڑ سکتی ہیں۔ خالہ تھوڑی دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، ہاتھ پکڑنے سے ڈر کم نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی بات اس سے آگے بھی بڑھ جاتی ہے۔ خالہ کی بات سن کر میری سانس تیز ہونے لگی۔ میں نے کہا، کیسی بات؟ خالہ نے نظریں جھکا کر کہا، تم ابھی بچے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ میں نے فوراً کہا، خالہ میں بچہ نہیں ہوں۔ خالہ ہلکی سی مسکرانے لگی، جیسے میرے دعوے پر خوش بھی ہوئی اور حیران بھی۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ اسی وقت باہر سے ہلکی آواز آئی۔ خالہ فوراً اٹھی اور میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، رکے میں دیکھ کر آتا ہوں۔
خالہ کہنے لگی نہیں، تم اکیلے نہیں جاؤ گے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ہم دونوں دروازے تک گئے، آہستہ سے کنڈی کھولی، باہر دیکھا تو باہر ہوا چل رہی تھی، شاید کسی کے گھر کا دروازہ ہوا سے بج رہا تھا۔ خالہ نے گہری سانس لی اور ہم واپس آ گئے۔ کمرے میں آ کر خالہ کہنے لگی، بس بیٹا، میں آج تمہارے ساتھ سونا چاہتی ہوں، میں بیچ میں نہیں سو سکتی، بلکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سوئیں گے۔ میں نے چادر ذرا سا اوپر کی، خالہ میرے قریب آ کر لیٹ گئی۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیل چکی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، خالہ، جب خالو آتے ہیں تو آپ خوش ہوتی ہے نا؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی، ہاں بہت خوش ہوتی ہوں۔ میں نے کہا، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد؟ خالہ آہستہ سے بولی، پھر میرا دل خالی ہو جاتا ہے۔ میں خالہ کی بات سن کر خاموش رہا، لیکن میری نظریں ان کے چہرے پر تھیں۔ وہ چہرہ جو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہتا تھا، آج کافی سنجیدہ تھا۔ خالہ نے اچانک کہا، بیٹے تم بڑے ہو کر کس قسم کی بیوی کو پسند کرو گے؟ میں نے حیران ہو کر کہا، پتہ نہیں، کبھی سوچا نہیں ہے۔ خالہ ہلکا سا مسکرانے لگی، کہنے لگی، ایسی جو تمہارا خیال رکھے، تمہیں وقت دے، یا ایسی جو صرف رسمی طور پر بیوی ہو؟ میں نے کہا، ایسی جو میرا خیال رکھے، مجھے وقت دے اور مجھ سے دور کبھی نہ ہو۔ خالہ ایک لمحے کو خاموش رہی، پھر کہنے لگی، پھر تمہیں بھی اس کا خیال رکھنا پڑے گا، ہر طرح سے۔ خالہ کے الفاظ میں ایک گہرا مطلب چھپا ہوا تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی، پنکھا چل رہا تھا مگر گرمی کم نہیں ہو رہی تھی۔ باہر سے کہیں دور سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، مگر کمرے کے اندر ایک عجیب سکون تھا۔ شاید یہ سکون اس اعتماد کا تھا جو خالہ کو میرے ہونے سے مل رہا تھا، یا پھر وہ خاموشی جو کچھ نہ کچھ کہہ رہی تھی۔ خالہ نے آہستہ سے کروٹ بدلی اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ کا لمس کتنا نرم تھا۔ انہوں نے بس اتنا کہا، بیٹا کبھی کبھی کچھ رشتے الفاظ سے نہیں احساس سے چلتے ہیں۔ خالہ کا یہ جملہ میرے دل میں اتر چکا تھا، کچھ رشتے احساس سے چلتے ہیں۔ اس ایک جملے نے ماحول میں ایک الگ گرمی پیدا کر دی۔ میں چپ چاپ ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کی آنکھیں آدھی بند تھیں، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سکون تھا۔ خالہ نے ہلکی سی انگڑائی لے کر کہا، بیٹا تم تھک تو نہیں گے؟ میں نے سر ہلا کر کہا، نہیں خالہ، بالکل نہیں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، اچھا ہے، کیونکہ آج مجھے نیند فوراً نہیں آنے والی۔ میں نے مسکرا کر کہا، پھر ہم باتیں کرتے ہیں۔ خالہ نے میری بات سن کر ہاں میں سر ہلا دیا، پھر کہنے لگی، ہاں لیکن ایسی باتیں کریں گے جو کسی اور کو نہ سنانی پڑیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، تو پھر آپ شروع کریں۔ خالہ کچھ دیر سوچنے لگی، پھر کہنے لگی، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ انسان کو صرف کھانے پینے یا پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، دل کے سکون کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ سکون کسی قریبی کے لمس، توجہ اور خیال رکھنے سے آتا ہے۔ ان کے لہجے میں نرمی تھی، لیکن الفاظ کے پیچھے ایک تنہائی چھپی ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، خالہ کیا آپ کو بھی کبھی ایسا لگا کہ آپ اکیلی ہیں؟ وہ مسکرانے لگی، مگر ان کی آنکھوں میں ہلکی نمی اتر آئی، کہنے لگی، ہاں بیٹا، بہت بار۔ جب خالو یہاں نہیں ہوتے تو گھر بڑا ہونے کے باوجود ایک خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ خالہ نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، تم تو آج بڑے سنجیدہ لگ رہے ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، شاید ماحول کچھ ایسا ہے۔ خالہ نے آہستہ سے کہا، بیٹا تم جانتے ہو، کچھ باتیں صرف سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں، کہنے کے لیے نہیں ہوتیں۔ میں نے کہا، جی میں سمجھ رہا ہوں۔ خالہ مسکرا کر کہنے لگی، تو پھر ہم بھی بس
سمجھنے تک رہیں گے۔ میں نے خالہ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، میں بس مسکراتا رہا۔ خالہ نے کروٹ بدلی، میری طرف دیکھ کر بولی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ کوئی اس کے ساتھ ہو، بغیر کسی سوال کے۔ میں نے کہا، تو پھر میں تو آپ کے ساتھ ہوں، بغیر کسی سوال کے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی۔ تھوڑی دیر ہم دونوں خاموش رہے، پھر خالہ کہنے لگی، بیٹا تمہاری باتوں میں ایک معصومیت ہے، لیکن ساتھ ہی ایک سنجیدگی بھی۔ میں نے کہا، شاید آپ کی وجہ سے ہے۔ خالہ نے مسکرا کر اپنے سر کو جھٹکا تھا، کہنے لگی، چلو اب تھوڑا سو جاتے ہیں۔ میں نے آنکھیں بند کیں، مگر نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ دماغ میں خالہ کی باتیں، ان کی خوشبو اور وہ لمحے گردش کر رہے تھے۔ رات آہستہ آہستہ مزید گہری ہونے لگی۔ باہر کی گلیاں سنسان تھیں، پنکھے کی آواز عجیب سی آواز پیدا کر رہی تھی۔ ہمارے درمیان ایک عجیب سا خاموش معاہدہ ہو چکا تھا، ایک ایسا معاہدہ جس میں الفاظ کم اور احساس زیادہ تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔